بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معصوم بچے کا اپنی ماں کو صبر کی تلقین کرنا۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے زمانے میں ایک بادشاہ کا ایک جادوگر تھا۔ وہ بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا، میں تو اب بوڑھا ہو گیا ہوں، اس لیے ایک لڑکے کو میرے سپرد کرو تاکہ میں اسے جادو کا علم سکھاؤں۔ بادشاہ نے جادوگر کے پاس جادو سیکھنے کے لیے ایک لڑکا بھیجا۔ اس لڑکے کے راستے میں ایک راہب تھا۔ لڑکا راہب کے پاس بھی بیٹھنے لگا۔ لڑکے کو راہب کی باتیں بہت پسند آئی۔ لڑکا جب بھی جادوگر کے پاس جاتا، راستے میں راہب کی مجلس میں بیٹھتا۔ جادوگر لڑکے کو دیر کے ساتھ آنے کی وجہ سے سزا بھی دیتا۔ چنانچہ لڑکے نے راہب کے پاس شکایت کی۔ راہب نے کہا، جب تم جادوگر سے خطرہ محسوس کرو تو اسے کہو مجھے گھر والوں نے روک رکھا تھا، اور گھر والوں سے خطرہ محسوس ہو تو انہیں کہو مجھے جادوگر نے روک لیا تھا۔ اسی دوران ایک مرتبہ لڑکے نے اپنے راستے میں دیکھا کہ ایک بہت بڑے جانور نے لوگوں کا راستہ روک رکھا ہے۔ لڑکے نے کہا، آج معلوم ہو جائے کہ یہ ساحر بہتر ہے یعنی جادوگر بہتر ہے یا وہ راہب افضل ہے۔ چنانچہ اس نے ایک پتھر اٹھایا اور دعا کی، اے اللہ، اگر تیرے نزدیک راہب کا معاملہ جادوگر کے معاملے سے درست ہے تو اس جانور کو مار ڈال تاکہ لوگ راستے سے گزر سکیں۔ یہ دعا کر کے اس نے پتھر جانور کو مارا، وہ مر گیا، لوگوں کا راستہ کھل گیا۔ لڑکے نے راہب کو تمام واقعہ کہہ سنایا۔ راہب نے کہا، آج تجھ کو مجھ پر فضیلت حاصل ہو گئی ہے، اور میرے خیال میں اب تو ایسے مقام پر پہنچ گیا ہے جہاں تجھے مصائب میں مبتلا ہونا پڑے گا۔ پس جب تجھے مصیبتوں میں گرفتار ہونا پڑے تو میرے متعلق کسی کو کچھ نہ بتانا۔ اب یہ لڑکا مادرزاد اندھوں، برس زدہ انسانوں اور دیگر تمام بیماریوں میں مبتلا انسانوں کا علاج کرتا۔ اس کے روحانی علاج سے وہ تندرست ہو جاتے۔ چنانچہ بادشاہ کا ایک مصاحب جو اندھا ہو گیا تھا، وہ لڑکے کی خدمت میں بہت تحائف لے کر پہنچا اور کہنے لگا، اگر آپ مجھے شفا دے دیں تو یہ تمام چیزیں تمہیں دے دی جائیں گی۔ لڑکے نے کہا، میں کسی کو شفا نہیں دے سکتا، شفا تو صرف اللہ دے سکتا ہے۔ اگر تو اللہ پر ایمان لے آئے تو میں اللہ سے دعا کروں گا وہ تجھے شفا عنایت کرے۔ چنانچہ وہ ایمان لے آیا، اللہ نے اسے شفا بخش دی۔ بادشاہ کا مصاحب حسب معمول بادشاہ کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ بادشاہ نے کہا، تجھے بصارت کیسے نصیب ہوئی؟ اس نے کہا، میرے پروردگار نے مجھے عطا فرمائی ہے۔ بادشاہ نے کہا، کیا میرے علاوہ تمہارا کوئی اور رب بھی ہے؟ اس نے کہا، میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ بادشاہ نے اس کو گرفتار کرنے اور تشدد کرنے کا حکم صادر فرمایا۔ تشدد برداشت نہ کرتے ہوئے اس نے لڑکے کا پتہ بتا دیا۔ چنانچہ لڑکے کو بادشاہ کی کچہری میں پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے اس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، بیٹا، اب تیرے جادو کی مقبولیت کا یہ عالم ہے کہ تو جادو سے مادرزاد اندھوں اور برس والوں کو تندرست کر دیتا ہے، اور تو بہت ماہر ہو گیا ہے۔ لڑکے نے کہا، شفا میں نہیں دیتا، شفا دینے والا صرف اللہ ہے۔ لڑکے کو بھی گرفتار کر لیا گیا اور اس پر تشدد کیا گیا۔ تشدد کی تاب نہ لا کر لڑکے نے راہب کا پتہ بتا دیا۔ چنانچہ راہب کو بھی پکڑ کر لایا گیا اور اس سے کہا گیا، تم اپنا دین چھوڑ دو۔ اس نے انکار کیا تو بادشاہ نے آرا منگوایا۔ بادشاہ نے آرا منگوایا اور اس سے راہب کے سر کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اس کے بعد بادشاہ کے مصاحب کو لایا گیا۔ اس سے کہا گیا کہ تم اپنے دین سے باز آ جاؤ۔ اس نے بھی انکار کیا تو اس کے سر کے درمیان آرا رکھ کر اس کے بھی 2 ٹکڑے کروا دیے۔ ان کے بعد لڑکے کو لایا گیا۔ اس نے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے اس کو ایک خاص جماعت کے حوالے کر دیا اور حکم دیا کہ اس کو فلاں پہاڑ کی چوٹی پر لے جاؤ، اور اگر اپنا دین چھوڑ دے تو بہتر، وگرنہ اس کو نیچے دھکا دے دو۔ حسب الحکم وہ اس کو پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے۔
لڑکے نے وہاں پہنچ کر دعا کی، اے اللہ، جس طرح تو چاہے مجھے ان کی طرف سے کافی ہو جا۔ چنانچہ پہاڑ زلزلہ کی لپیٹ میں آ گیا، وہ سب نیچے گر گئے اور لڑکا بادشاہ کے پاس پہنچا۔ بادشاہ نے کہا، تیرے ساتھی کہاں گئے؟ لڑکے نے کہا، مجھ کو اللہ نے ان سے بچا لیا۔ پھر بادشاہ نے ان کو چند لوگوں کے ساتھ بھیجا کہ اس کو ایک چھوٹی کشتی میں سوار کرو، جب سمندر کے درمیان پہنچو تو اگر دین سے باز نہ آئے تو اس کو سمندر میں پھینک دو۔ جب وہ سمندر کے بیچ میں پہنچے تو لڑکے نے دعا کی، اے اللہ، جس طرح تو چاہے مجھے نجات دے۔ دعا مانگتے ہی کشتی الٹ گئی، وہ سب ڈوب گئے اور لڑکا صحیح سلامت بادشاہ کے پاس پہنچا۔ بادشاہ نے پوچھا، تیرے ساتھی کہاں ہے؟ لڑکے نے جواب دیا، اللہ نے مجھے ان سے بچا لیا۔ اور بادشاہ سے کہا، تو اس وقت تک مجھے قتل نہیں کر سکتا جب تک تم میری بات پر عمل نہ کرو۔ بادشاہ نے کہا، وہ کیا بات ہے؟ لڑکے نے کہا، تمام لوگوں کو ایک میدان میں جمع کرو اور مجھے سولی دینے کے لیے کسی لکڑی پر لٹکاؤ، پھر میرے ترکش سے ایک تیر لے کر کمان کے چلے پر رکھو، اللہ کے نام کے ساتھ جو لڑکے کا رب ہے کہہ کر مجھے تیر مارو، اس طرح تم مجھے قتل کر سکو گے۔ بادشاہ نے سب لوگوں کو ایک میدان میں جمع کیا، لڑکے کو سولی پر لٹکایا، اسی کے ترکش سے ایک تیر لے کر کمان کے چلے پر رکھ کر بسم اللہ رب الغلام کہہ کر تیر مارا۔ تیر اس کی کنپٹی میں جا کر لگا، لڑکے نے وہیں اپنا ہاتھ رکھ دیا اور مر گیا۔ لوگوں نے کہا، ہم لڑکے کے رب پر ایمان لے آئے۔ بادشاہ کو اس بات سے آگاہ کیا گیا کہ جس بات کا تجھے خطرہ تھا وہی بات ہو گئی، تمام لوگ ایمان لا چکے ہیں۔ بادشاہ نے سڑکوں میں خندقیں کھودنے اور ان میں آگ جلانے کا حکم دیا، چنانچہ اس کے حکم کے مطابق عمل کیا گیا۔ بادشاہ نے حکم دیا، جو شخص اپنے دین سے باز نہ آئے اس کو ان میں ڈال دو۔ چنانچہ ان کو آگ میں جھونک دیا گیا۔ آخر ایک عورت آئی جس کے ساتھ اس کا ایک بچہ بھی تھا، اس نے آگ میں داخل ہونے سے پس و پیش کیا تو لڑکا بول اٹھا، ماں صبر کر، یقیناً تم حق پر ہو۔